بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاؤالدین خلجی 1266 کو قلعت خلجی افغانستان میں پیدا ہوئے۔ علاؤالدین خلجی اگرچہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہ تھا مگر وہ بہترین حکمران اور سپہ سالار تھا۔ علاؤالدین خلجی اپنے چچا جلال الدین خلجی کی وفات کے بعد 1296 میں دلی کے تخت پر بیٹھا تو منگولوں کے حملوں میں تیزی اور شدت آ گئی اور وہ دلی تک جا پہنچے۔ اس وقت دلی سازشوں اور انتشار کا مرکز بن چکا تھا۔ باج گزار ریاستوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج بہت قلیل تھی۔ اس نازک مرحلے میں علاؤالدین نے اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کا مقابلہ کیا اور خود کو ایک عظیم جرنیل اور منتظم ثابت کیا۔ اس نے اپنے طویل دور میں نہ صرف اپنی سلطنت کا دفاع مضبوط کیا بلکہ مسلم اقتدار کو وسیع اور مضبوط بنایا۔ علاؤالدین خلجی کے تخت نشین ہونے کے بعد منگولوں نے دہلی پر حملہ کر دیا۔ علاؤالدین کے بھائیوں اغلق خان اور ظفر خان نے ان کو شکست دی۔ 1297 میں منگول دہلی کے قریب ایک قلعے پر قابض ہو گئے۔ ظفر خان نے جوابی حملہ کر کے ان سے قلعہ واپس لے لیا۔ 1299 میں تیسری بار منگولوں نے دہلی کا محاصرہ کر لیا۔ علاؤالدین اور ظفر خان نے منگولوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 1303 میں منگول پھر حملہ آور ہوئے لیکن ناکام رہے۔ سلطان نے منگولوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے ان کے ٹھکانوں پر خود بھی حملے کرنے شروع کر دیے۔ علاؤالدین کی جارحانہ پالیسی کی وجہ سے منگول اپنے دفاع پر مجبور ہو گئے۔ منگول برصغیر کی بجائے دوسرے علاقوں کی طرف چلے گئے۔ سلطان نے منگولوں کے حملوں کو روکنے کے لیے سرحدوں پر نئے قلعے تعمیر کیے۔ سلطان نے سرحدی چوکیوں پر تربیت یافتہ فوج مقرر کی۔ اسلحہ سازی کے نئے کارخانے لگائے گئے۔ فوج کو جدید اسلحہ سے لیس کیا گیا۔ سلطان کی منگول پالیسی بے حد کامیاب ثابت ہوئی۔ اپنی سلطنت کے دفاع کو مضبوط کرنے کے بعد دیوگری کو فتح کرنے کے لیے سلطان نے مارچ 1307 میں ملک کافور کی قیادت میں فوج روانہ کی۔ ملک کافور کو زیادہ مزاحمت نہ کرنی پڑی اور جلد ہی دیوگری کے راجا نے امن کی درخواست کی۔ راجا کو گرفتار کر کے سلطان کے پاس بھیج دیا گیا۔ سلطان نے اس سے اچھا سلوک کیا اور باقاعدگی سے خراج کی ادائیگی کے وعدے پر اسے دوبارہ دیوگری کا حاکم بنا دیا۔ ملک کافور نے نومبر 1310 کو دوار سمندرا کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کے راجا ویر بلال نے مقابلہ کیا مگر شکست کھائی اور سلطان کی اطاعت قبول کر لی۔ راجا نے کافی رقم جواہرات، سونا اور 36 ہاتھی ملک کافور کو پیش کیے اور ملک کافور نے یہ سب کچھ سلطان کو بھیج دیا۔ ملک کافور نے اس فتح کے بعد پانڈے کی طرف پیش قدمی کی۔ ملک کافور کے آنے کی خبر سن کر پانڈے بھاگ گیا۔ اس کے بھائی سندر پانڈے نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی۔ پانڈے کے حکمران محمد بن تغلق کے دور تک دہلی سلطنت کے باج گزار رہے۔ علاؤالدین کی دکن پالیسی بہت زبردست تھی۔ اس نے دکن کی دولت کا فائدہ اٹھایا اور راجاؤں کو مطیع کیا۔ اس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ دکن کی دوری اور موسمی حالات کی وجہ سے اس کو اپنی سلطنت کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ وہاں مسلمانوں کی آبادی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان علاقوں پر مؤثر کنٹرول نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ سلطان نے ان خوشحال ریاستوں کی دولت کو اپنے سلطنت کے استحکام کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ اس نے 1312 تک دیوگری سمیت دکن کی تمام ریاستوں کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ دکن کی 4 ریاستوں کے علاوہ چند چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی شامل تھیں۔ سلطان پہلا مسلمان حکمران تھا جس نے جنوبی ہندوستان کی طرف فوجی مہمات روانہ کیں۔ سلطان علاؤالدین خلجی عوام کا خیر خواہ تھا۔ اس نے ملک میں بے شمار معاشی اصلاحات نافذ کیں جن سے نہ صرف اشیاء کی قیمت میں کمی آئی بلکہ بازار میں بہت زیادہ مقدار میں دستیاب ہو گئیں۔ ان اصلاحات کی بنیاد پر علاؤالدین کو ایک عظیم ماہر معاشیات کا خطاب دیا گیا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے ہندوستان میں راشن بندی کا نہایت کامیاب انتظام کیا۔ نہ کسی چیز کی کمی ہوئی اور نہ کسی چیز کی قیمت میں 1 روپیہ کا اضافہ ہوا۔ اس نے مالیہ کے نظام میں اہم اصلاحات کی تاکہ حکومت کی آمدنی کو بڑھایا جا سکے۔ اس نے سب سے ٹیکس وصول کیے۔ زائد قیمت وصول کرنے والے تاجروں کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔
خفیہ پولیس کے ذریعے منڈی اور دوسرے بازاروں میں نرخوں پر کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔ ناجائز منافع خوری اور منڈی سے متعلق دیگر جرائم کے خاتمے کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کڑی سزائیں دی جاتی تھیں۔ اس نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اور وافر وسائل پیدا کیے، جس سے سرکاری خزانے میں قابل ذکر اضافہ ہوا۔ امراء کے لیے جاگیروں کی جگہ تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ ہندوستان کے چند بڑے بادشاہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سلطان علاء الدین خلجی 1316 عیسوی کو وفات پا گئے۔ اس کے بعد اس کا 5 سالہ بیٹا شہاب الدین تخت نشین ہوا۔ اگر ویڈیو نے معلومات میں اضافہ کیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔